بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القراءة الراشدة جزء أول. الدرس الثاني. لما بلغت السابعة من عمري الحلقة الثانية. عبارت سنیں. وقص علي أبي قصص الأطفال الذين حافظوا على الصلاة في الصغر وكان لهم شأن كبير في الكبر. قلت يا أبي إنك لا تحتاج إلى أن تضربني وسأحافظ على الصلوات وكذلك فعلت فقد كنت أصلي أينما كنت إذا ذهبت إلى السوق أو كنت في شغل وأدركتني الصلاة في مكان صليت لأني أرى الناس لا يخجلون من الأكل إذا شاعوا واللعب إذا أرادوا فلماذا أخجل من الصلاة وإن الصلاة لفريضة وإن الصلاة لشرف للمسلم. اور میرے ابو نے ترجمہ سن لیں. وقص علیہ یہ لفظ پچھلے سبق میں بھی آیا. قص یقص علی کذا، قصے بیان کرنا، کہانیاں سنانا. میرے ابو مجھے، علیہ مجھے، میرے ابو مجھے. فعل کا ترجمہ ہمیشہ یاد رکھیں گے، بعد میں ہوگا. اور فاعل کا ترجمہ یاد رکھیں، ہمیشہ پہلے ہوگا. میرے ابو، قصہ کا فاعل ہے ابی، تو سب سے پہلے دیکھیے ترجمہ ہوتا ہے میرے ابو. اور میرے ابو مجھے ان بچوں کی کہانیاں یا ان بچوں کے قصے سنایا کرتے. الذین حافظوا علی الصلاۃ فی الصغر، جنہوں نے بچپن میں نماز کی حفاظت کی، پابندی کی. حافظ علی الصلاۃ، دیکھیے یہ لفظ خوبصورت لفظ آیا ہے. ہم ہمیشہ نماز کی پابندی کرتے بھی ہیں اور ایک دوسرے کو پابندی کرنے کا کہتے بھی ہیں. اگر نہ کہتے ہوں تو اب کہیں اور عربی میں کہیں حافظوا علی الصلوات. قرآن کریم کی یہ تعبیر ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نماز کی پابندی کرو، خاص طور سے بیچ کی نماز یعنی عصر والی نماز کی پابندی کرو. حافظوا علی، حافظوا وہ فا کے زیر کے ساتھ امر کا صیغہ آتا ہے. حافظوا یہ فا کے زبر کے ساتھ فعل ماضی کا جمع کا صیغہ ہے. ان بچوں کے قصے سناتے جنہوں نے بچپن میں نماز کی حفاظت کی یا بچپن میں نماز کی پابندی کی. فی الصغر یاد رکھیے غین کے زبر کے ساتھ بچپن، فی الصغر. وکان لہم شأن فی الکبر، اور بڑے ہونے پر ان کی ایک عظیم شان تھی، ایک بڑی شان تھی. شأن، اس شأن کا ترجمہ بڑی شان یا عظیم شان ہوتا ہے. اور یہ آپ آگے پڑھیں گے کہ نکیرہ جب لفظ لایا جاتا ہے تو اس کا کبھی ترجمہ یہ بھی ہوتا ہے، تعظیم کے لیے بھی ہوا کرتا ہے. وَكَانَ لَهُمْ شَأْنٌ فِي الْكِبَرِ، کبر بڑے ہونے کو کہتے ہیں، کبر بڑھاپے کو بھی کہتے ہیں اور بڑپن کو یا بڑے ہو جانے کو بھی کہتے ہیں. وَكَانَ لَهُمْ شَأْنٌ فِي الْكِبَرِ، اور بڑے ہونے پر ان کی ایک عظیم شان تھی. وقص علی ابی قصص الاطفال، قصص قصۃ کی جمع ہے، اطفال طفل کی جمع ہے، پیچھے بھی آ گیا. وقص علی ابی قصص الاطفال الذین حافظوا علی الصلاۃ فی الصغر. دیکھیے ان بچوں کی کہانیاں سنایا کرتے جو الاطفال الذین، اس الذین کی وجہ سے یہ ترجمہ ہوتا ہے. اور میرے ابو مجھے ان بچوں کی کہانیاں سنایا کرتے جنہوں نے بچپن میں نماز کی پابندی کی یا نماز کی حفاظت کی اور بڑے ہونے پر ان کی ایک عظیم شان تھی. وَكَانَ لَهُمْ شَأْنٌ فِي الْكِبَرِ، اور بڑے ہونے پر ان کی ایک عظیم شان تھی. قلت یا ابی، میں نے کہا اے ابا یا ابو جان.
قلت یا ابی، میں نے کہا ابو جان۔ یہ اب یا ابی کے بعد جو نشان لگا ہوا ہے سیدھا خط اور نیچے نقطہ، یہ ندا یا منادا کے بعد میں لگایا جاتا ہے۔ مثلا آپ کو لکھنا ہے یا معلمی تو آگے یہ نشان لگائیں گے۔ آپ کو لکھنا ہے ایھا الطالب، اے طالب علم، تو آگے یہ نشان لگائیں گے۔ آپ کو لکھنا ہے یا ایھا الناس تو الناس کے بعد یہ نشان لگائیں گے۔ یا حرف ندا ہے اور اس کے بعد جو آتا ہے وہ منادا کہلاتا ہے، تو منادا کے بعد یہ نشان لگانا ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ منادا ہے، کیونکہ بسا اوقات یا نہیں ذکر کیا جاتا ہے، صرف یوں کہہ دیا جاتا ہے فلاں ایسا کرو، خالد ایسا کرو، تو وہاں بھی لگانا ضروری ہوتا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ منادا ہے، ندا دی گئی ہے۔ ایسی چیزوں کی بھی پابندی کرنی چاہیے۔ لکھنے میں حسن اور خوبصورتی تبھی آئے گی جب ہماری تحریر اچھی ہو، اور دوسرے ہم ان رموز کا، نشانیوں علامات کا، وقف کے ٹھہرنے کی نشانیوں اور علامات کا ہم دھیان رکھیں، خیال رکھیں۔ انکا، میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا اے ابا جان، انکا لا تحتاج الی ان تضربنی، آپ کو مجھے مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انک لا تحتاج الی ان تضربنی، آپ لفظی ترجمہ کریں تو یوں ہوتا ہے آپ محتاج نہیں ہیں، آپ کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ مجھے ماریں، آپ کو مجھے مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الی ان تضربنی، اگر آپ نے نحو پڑھا ہے تو آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ ان مصدریہ فعل مضارع کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے۔ انک لا تحتاج الی ان تضربنی، آپ کو مجھے مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان نے فعل مضارع کو مصدر کے معنی میں کر دیا، اسی لیے اس پر الی داخل ہوا ہے، ورنہ الی یا کوئی بھی حرف جر فعل پر کبھی بھی داخل نہیں ہوتا، ان کی خاصیت ہے اسم پر داخل ہونا۔ ان نے آ کر کے اگلے فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیا جو کہ اسم ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس پر الی داخل ہوا۔ تحتاج، احتاج، یحتاج، اس کے بعد الی آیا کرتا ہے، محتاج ہونا، ضرورت مند ہونا۔ آپ کو مجھے مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَسَأُحَافِظُ عَلَى الصَّلَوَاتِ، اور میں نمازوں کی پابندی کروں گا یا کر لوں گا۔ وَكَذَلِكَ فَعَلْتُ، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ وَكَذَلِكَ، كَذَلِكَ معنی ایسا ہی، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ فَقَدْ كُنْتُ أُصَلِّي أَيْنَمَا كُنْتُ، چنانچہ، فا کا ترجمہ کریں گے چنانچہ میں جہاں کہیں ہوتا نماز پڑھتا تھا۔ كُنْتُ أُصَلِّي ماضی استمراری کا ترجمہ کریں گے میں جہاں کہیں ہوتا، اینما جہاں کہیں ہوتا، اینما کنتو میں جہاں کہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، لفظوں پہ خوب غور کریں، تعبیرات کو سمجھیں اور انہیں اسی طرح پڑھیں، خوب پڑھیں اور بولیں۔ فقد کنت اصلی اینما کنت، میں جہاں کہیں ہوتا تھا نماز پڑھ لیتا تھا۔ کنت اذا ذهبت الى السوق او كنت في شغل وادركتني الصلاة في مكان صليت، جب میں بازار گیا ہوتا، كنت اذا ذهبت الى السوق، جب میں بازار گیا ہوا ہوتا، او كنت في شغل یا کسی مصروفیت میں یا کسی مشغلے میں ہوتا، وادركتني الصلاة في مكان، اور کسی جگہ مجھے نماز پا لیتی۔ ادرکتنی کا ترجمہ ہے کسی جگہ مجھے نماز پا لیتی، یعنی کسی جگہ نماز کا وقت آ جاتا۔ ادرک یدرک ادراکن، پا لینا، ادرکتنی مجھے پا لیتی۔ الصلاۃ یہ ادرکت کا فاعل ہے، اور نی یہ یا ضمیر ادرکت کا مفعول بھی ہے۔ یہ آپ نے نحو کی کتابوں میں پڑھ لیا ہوگا کہ جب مفعول بھی ضمیر منصوب متصل ہوتی ہے تو فاعل ہمیشہ بعد میں آتا ہے اور مفعول بھی ہمیشہ پہلے آتا ہے۔ کیا آپ نے پڑھا یہ ہوگا کہ جب مفعول بھی ضمیر منصوب متصل ہوتی ہے تو مفعول بھی پہلے اور فاعل بعد میں آتا ہے۔ وَأَدْرَكَتْنِي الصَّلَاةُ فِي مَكَانٍ، اور کسی بھی جگہ نماز نے مجھے پا لیا، صَلَّيْتُ تو میں نے نماز پڑھ لی۔ یہ صَلَّيْتُ جزا اس لیے تو لگا دیں گے، اوپر آیا اِذَا ذَهَبْتُ، اِذا سب پر ہے،
یعنی یوں ہے کنت اذا ذهبت الى السوق او اذا كنت في شغل وَإِذَا أَدْرَكَتْنِ الصَّلَاةُ فِي مَكَانٍ، یعنی سب ایک دوسرے پر معطوف ہے، اس لیے سب شرط ہے، اور صلیت ان کی جزا ہے۔ جب میں بازار گیا ہوا ہوتا یا میں کسی مشغلے میں ہوتا اور نماز مجھے پا لیتی، کسی جگہ نماز مجھے پا لیتی تو میں نماز پڑھ لیتا۔ لِأَنِّي أَرَى النَّاسَ لَا يَخْجَلُونَ مِنَ الْأَكْلِ إِذَا جَاعُوا وَاللَّعِبِ إِذَا أَرَادُوا، اس لیے کہ میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جب بھوکے ہوتے ہیں، اذا جاعوا جب انہیں بھوک لگتی ہے، جاع یجوع جوعا بھوک لگنا، جب وہ انہیں بھوک لگتی ہے تو کھانے سے نہیں شرماتے، اور جب چاہتے ہیں کھیلنے سے نہیں شرماتے۔ ولا یخجلون من اللعب اذا ارادوا، اراد یرید چاہنا، اس لیے کہ میں لوگوں کو دیکھتا ہوں، لأنی اری الناس لا یخجلون من الاکل اذا جاعوا، اس لیے کہ میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ جب بھوکے ہوتے ہیں تو کھانے سے نہیں شرماتے، اور جب چاہتے ہیں کھیلنے سے نہیں شرماتے۔ فلماذا اخجل من الصلاة، پھر میں نماز سے کیوں شرماؤں؟ خجل یخجل دونوں جگہ مضارع آیا ہے، یاد رکھیے ماضی باب سمع سے خجل آتا ہے۔ یہ مجرد کے جتنے ابواب ہیں بڑی باریکی سے یاد کرنے کی ضرورت رہتی ہے، عموماً لوگ غلطی کرتے ہیں۔ اور عجم تو عجم، ہم ہندوستان پاکستان رہنے والے تو الگ رہے، خود عربی اس میں غلطی کرتے ہیں، سمع والے کو نصارہ سے بول دیتے ہیں، نصارہ کو سمع سے بول دیتے، اس طرح کی غلطیاں خوب کرتے ہیں۔ فَلِمَاذَا أَخْجَلُ مِنَ الصَّلَاةِ، کیوں نماز سے شرماؤں؟ وَإِنَّ الصَّلَاةَ لَفَرِيضَةٌ وَإِنَّ الصَّلَاةَ لَشَرَفٌ لِلْمُسْلِمِ، جبکہ نماز تو فرض ہے، نماز تو مسلمان کے لیے شرف ہے۔ وَإِنَّ الصَّلَاةَ لَفَرِيضَةٌ، یہ لام جو آیا یہ تاکید کے لیے، ان بھی تاکید کے لیے، لام بھی تاکید کے لیے، جبکہ واو کا ترجمہ یہاں جبکہ کر سکتے ہیں آپ، وَإِنَّ الصَّلَاةَ لَفَرِيضَةٌ، جبکہ نماز تو فرض ہے، جبکہ نماز تو مسلمان کے لیے عزت ہے، لَشَرَفٌ عزت ہے، جبکہ نماز تو مسلمان کے لیے عزت ہے۔ تو یہ ترجمہ ہو گیا۔ اب آپ اس کے سوالات کر سکتے ہیں یوں، ماذا قص علیک ابوک، ماذا قص علیک ابوک، تمہارے ابا نے تمہیں کیا سنایا؟ جواب دیں گے قص علی ابی قصص الاطفال، قص ابی علی قصص الاطفال۔ من كان يحافظ على الصلاة، حافظ يحافظ، حافظ مضارع يحافظ، من كان يحافظ على الصلاة، کون نماز کی پابندی کرتا تھا؟ الاطفال كانوا يحافظون على الصلاة، یوں بھی کہہ سکتے ہیں من حافظ على الصلاة في الصغر، بچپن میں کس نے نماز کی پابندی کی؟ یوں کہہ سکتے ہیں انا حافظت على الصلاة في الصغر، میں نے بچپن میں نماز کی پابندی کی۔ اسی طرح آپ سوال کر سکتے ہیں، اور بھی جو سبق میں آئے ہیں سب سے سوالات بنائیں۔ ویڈیو سبق لمبا ہوتا ہے تو پھر سنتے نہیں ہیں، اگتا جاتے ہیں، اس لیے کچھ سوالات سبق کے مکمل ہونے پر انشاءاللہ تمرینات میں الاسئلہ میں آئیں گے۔ آپ اس طرز پر سوالات بنائیں، خوب بنائیں، اور ایک خود ہی جواب دیں۔ اور اگر آپ کے ساتھ کوئی ساتھی ہے آپ کا، آپ کے گاؤں میں، آپ کے مدرسے میں، تو دو ساتھی مل کر کے یہ کام ضرور کریں۔ اگر آپ کے گاؤں میں بھی ہے، آپ مدرسے تک نہیں پہنچے ہیں، آپ کے گاؤں میں کوئی طالب علم ہے، آپ کا ہم جماعت یا آپ کے آگے پیچھے، آپ عربی دوم پڑھتے ہیں، وہ سوم پڑھ رہا ہے یا وہ اول پڑھ رہا ہے، تو آپ ان سے ضرور ربط پیدا کریں اور ساتھ مل کر کے سنیں، اور ایک دوسرے کو سمجھائیں اور ایک دوسرے سے آپس میں سوالات کریں۔ علم کی پختگی میں اس چیز کا بڑا دخل ہے کہ ہمیں ایک اچھا ساتھی مل جائے
جس سے ہم ہر مسئلے پر گفتگو کر سکیں، جو چیز بھی سمجھ میں نہ آئے اس پر ہم ڈسکس کر سکیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کر سکیں۔ اچھے ساتھی کا مل جانا واقعی ایک بڑی نعمت ہے، تو آپ بھی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نصیر الدین القاسمی، خادم ادارہ مرکز المعارف، دوانی ڈھانی، جودھ پور، راجستھان۔